مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ آج کل وہ عصر اور ظہر کے مابین کا وقفہ، تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معنی۔ ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل کچھ مختلف بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں۔ یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ دیکھنا وہ جو یونس علیہ السلام جو انہوں نے کیا تھا اجازت آئے بغیر، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے۔ یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر۔ یہ ایک لمبی بات ہے، تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کی۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا۔ انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابری کرے۔ انہیں خواب آیا، یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے
تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا؟ جب ملکیت ہے آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی. غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا. کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی باس پرس نہیں. یہ تھا حال غلاموں کا. بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا. نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے. اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے ہیں منہ سے. لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل. یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء. یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے. جھیلو، برداشت کرو، تو توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر یہ حنیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا. البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا. یہ تو کنیز رہیں گی. بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر. وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا. اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے. یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے. اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے. اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ. حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو، ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر. کہتا کیا تھا؟ ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا. آ گیا اسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا. لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال. ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا. حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرکھتے ہوں گے. اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو، اصبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے. یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل
للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی راہ اختیار کی، جھیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، لیکن اب پشیمانی طاری ہوئی ہے میں کیا کر بیٹھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ تمہارے والدین نے جو مقام حاصل کر لیا وہ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ البتہ دین میں یہ ہے، آیت بھی ہے قرآن مجید کی، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل ایمان پر جمع ہوا ہو، کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، دل پر کوئی آنچ اس کی نہ آ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ کمزور طبائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اکوموڈیٹ کیا ہے۔ حضور نے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ میں آپ کو اب اس کا فلسفہ بھی سمجھا دوں۔ میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے۔ میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے؟ انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں، انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کچھ شور کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں کیا؟ اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھی، اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں، کیا خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے لیکن اجازت نہیں۔ یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے دی۔ دیکھیے جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام۔ جب خون کھولتا ہے آدمی جو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ جو 2 ٹین ایجرز تھے، نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ انصاری، 2 نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمار لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا۔ تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا۔ یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت بھی محمد رسول اللہ نے۔ ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ایذا تھی، اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور۔ وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک اجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں، مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لخت جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون تھے مصعب بن عمیر، کون تھے عثمان غنی، کون تھے سعد ابن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ یہ ابھی تک تو قانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر،
لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع پڑھا سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ مارز انقلاب میں ہے، بیویئر آف دی ریولوشن دیٹ از کمنگ، لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا اب سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا، گھر سے نکل کے جائے گا کہاں؟ یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ ہرن ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا؟ واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اچھا باجان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ جلدی یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش۔ آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے۔ غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہی کپڑے اتارے، مادر ذات برہنہ گھر سے نکالے گئے، ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ مصعب کیا ہوا؟ کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں، اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے۔ یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے۔ جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے۔ 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے۔ وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے۔ شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے۔ جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا، اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو، حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا۔ حضور مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے
یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے، اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصحف کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا تھا۔ یہ ہے صبر۔ برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ جان لیجئے میں جو بات فلسفے کی سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے 8 سال جو رہی ہے، کہ تمہیں ماریں، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تم پر جو بھی آئے جھیلو، برداشت کرو، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اصل میں انقلابی عمل میں یہ بہت فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر شروع ہی سے انقلابی لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں۔ جو نظام قائم ہے اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، اس نظام کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا ان کو کچل دینے کا، ختم کر دینے کا۔ اب جب کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اخلاقی جواز تو نہیں ہے نا۔ اب اگر مارا جا رہا ہے تو عوام الناس کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی۔ یہ امیہ ابن خلف نے بلال کو آج اتنا مارا، کیوں مارا؟ کیا بلال نے کوئی چوری کر دی تھی؟ نہیں بھائی۔ کیا کوئی اور گستاخی کی تھی اپنے آقا کی؟ نہیں۔ کہیں معاذ اللہ اس نے اپنے آقا امیہ ابن خلف کی بیٹی کے اوپر تو کوئی نہیں ہاتھ اٹھا دیا تھا؟ نہیں۔ تو کیا وجہ ہوئی؟ بس صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ خباب بن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے۔ سوچئے ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان انگاروں سے کھال جلی، کمر کی چربی پگھلی، اس پگھلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے۔ یہ سب کچھ جھیل رہا ایک شخص۔ سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا؟ تو بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں، جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے۔ اب سوچئے، دیکھیے ایک لفظ ہم بولا کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہے، وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتی ہے، دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی، دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سن تو رہی ہے کہ کیا چرچے ہیں۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں، بڑے ہی اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ان پر کوڑے برس رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی ان کی خطا نہیں، سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کا بال بیکا نہیں کیا، انہوں نے کسی پر دستدرازی نہیں کی، وہ تو دعائیں دے رہے ہیں انہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے۔ وہ جرات تو نہیں ہوتی کہ برملا اعلان کریں، لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک مصرع بڑا پیارا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ دل فتح ہو رہے تھے اس وقت، یہ 8 برس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دل فتح، چاہے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اندر سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ کون کیا ہے۔ یہ ہے پیسو ریزسٹنس، یہ ہے صبر محض۔ انقلابی عمل میں، اقامت دین کی جد و جہد میں پہلا مرحلہ یہ ہے صبر۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ریولوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت ہوگی، جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی، پھر ان کی تربیت ہوگی، جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی، ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ، غلط نظام کے ساتھ۔ اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں، اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے، لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنی قوت بڑھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعداد اب ہے حضور کے جانثاروں کی۔ یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے؟ ڈیووٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ، ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے،
بھٹیوں میں سے نکل چکے، تربیت ہو چکی، منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، جس کا میں عرض کر چکا ہوں اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام، کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب معلوم ہوا اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا، بیس مل گیا۔ اب انقلابی عمل میں اقدام کا بیس بھی ہے، مدینہ طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی۔ اب اقدام ہوا۔ اقدام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی ایک آیت ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ابھی تک حکم تھا ہاتھ بندے رکھو، آج سے ہاتھ کھول دیے۔ یو کین ریٹیلیٹ، تم بدلہ لے سکتے ہو، جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے دوران سفر ہجرت، جب حضور مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ آیت نازل، یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب تک تو تمہیں حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب وہ حکم بدل گیا، اب تم اقدام کرو، جوابی کارروائی کرو۔ حضور نے کیا کیا اس کو سمجھ لیجئے، یہ سیرت کا بہت اہم باب ہے اور نگلیکٹڈ ہے، توجہ نہیں ہوئی اس پر۔ واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، ان واقعات کی اہمیت کیا ہے، ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ حضور نے مدینے پہنچ کر 6 مہینے تو کوئی اقدام نہیں کیا، اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا۔ 3 اہم کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے ایک مرکز وجود میں آ جائے، وہی اب آپ کی تربیت گاہ ہے، وہی خانقاہ ہے، وہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، وہی درسگاہ ہے، اصحاب صفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز با جماعت ہے، خطبہ جمعہ ہے، تو خانقاہ بھی وہی، تربیت گاہ بھی وہی، درسگاہ بھی وہی، گورنمنٹ ہاؤس بھی وہی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ جو یہودی قبائل تھے ان کو جکڑ لیا، معاہدوں میں معاہدے کر لیے تاکہ مدینے کے ڈیفنس کے لیے جوائنٹ ڈیفنس، اگر مدینے پر حملہ ہوگا طے ہو گیا کہ مل جل کر ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ یہ تو آپ جو مستشرقین ہیں ان کی اگر کتابیں پڑھیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، بائی منٹگومری واٹ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا تعریفیں لوگوں نے کی ہیں کہ کس قدر اہم اقدام تھا اور کتنی دور بینی اور پیش بندی کا معاملہ کیا تھا محمد رسول اللہ نے۔ تیسرا کام کیا کیا؟ مواخات، مہاجرین اور انصار کو جوڑ کر ایک وحدت بنانا۔ آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی ہو گئے تو لوگوں نے گھر تقسیم کر دی، دکانیں تقسیم کر دی، کاروبار بانٹ دیے، یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، فرمایا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، میں ابھی طلاق دے دوں گا تاکہ تم ان سے شادی کر لو۔ میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آباد نہ۔ کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا، وہ سن 5 میں آیا، 6 میں آیا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں۔ یہ تو 5 اور 6 کی صورتیں ہیں، یہ واقعہ ہو رہا ہے سن 1 ہجری میں، تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں، پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں۔ گھر لے گئے سیدھے، یہ 2 بیویاں ہیں اور ان میں بھی چوائس تمہارا، جو تم پسند کرو۔ یہ 3 کام ہے انٹرنل کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دی مکے کے خلاف۔ اقدام، وہ اقدام کیا ہے؟ جدید اصطلاح میں بات سمجھا دوں گا۔ 2 کام، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ حضور تشریف لے گئے، ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا، وہ قبیلہ یا تو پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف ہو گیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کی آئسولیشن ہو رہی ہے اور حضور کی قوت بڑھ رہی ہے، یا یہ کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، تو نیوٹرل تو ہو گیا نا۔ یہ ہے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ اور اکنامک بلاکیڈ کیا ہے؟ قریش کا کیا تھا ذریعہ معاش؟ تجارتی قافلے کہاں جاتے تھے؟ شام، وہ راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے، اور جاتے تھے یمن، وہ راستہ گزرتا تھا طائف ہو کر۔ حضور نے دونوں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ He proved his military presence on the caravan routes of قریش۔ بات سمجھ رہے؟ اور ایک جو اس میں خاص طور پہ لشکر بھیجا آپ نے،
وہ نخلا بھیجا. نخلا ایک وادی ہے، آپ حضرات اگر کبھی گئے ہو تو مکے سے جب طائف کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں وادی آتی ہے، وادی نخلا. اب آپ اندازہ کیجئے کہاں مدینہ، وہاں سے ایک لشکر کیا چھوٹا سا دستہ، 12 افراد، ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستے تو ایسے ہی ہوتے ہیں چھوٹے، وہ لشکر تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر، انہیں ایک سیلڈ لیٹر دیتے ہیں حضور، مہر لگا وہ، کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہے کیری آؤٹ کرو. اتنی سیکریسی. جب وہ نکلے 2 دن کے فاصلے پہ باہر چلے گئے، کھولا لکھا ہے وادی نخلا میں قیام کرو اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. اب یہ 300 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا. ایک آدمی قرشی جو ہے کافر مشرک، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا. 2 کو انہوں نے گرفتار کیا، باقی بھاگ گئے. تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کرتے. لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے کہ ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا. یہ تھی جس نے مکے میں آگ لگا دی. اتنی جرأت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے وہ ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ واپس آ رہا تھا. اس کی طرف سے ایک پیغام پہنچ گیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا فوراً کوئی انتظام کرو مدد کا. یہ ہے وہ چیز جس کی آڑ لے کر ابو جہل جیسے لوگوں نے لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف مارچ کیا. یہاں سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں. اگر حضور اقدام نہ کرتے، حضور نے یہ دستے بھیجے نہ ہوتے، اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل نہ ہوتا، اگر وہ راستہ جو ہے تجارتی راستہ وہ مخدوش نہ ہو گیا ہوتا، بدر کی جنگ نہ ہوتی. یہ اقدام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے نتیجے میں فائنل فیز آف ریولوشن، آرمڈ کانفلکٹ، وہ اب شروع ہوا ہے سن 2 میں، جاری رہا سن 8 تک. اندرون ملک عرب یہ 6 سال ہیں. ان 6 سالوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، یہ سارے غزوے ہو گئے. پھر فتح مکہ، پھر یہ کہ غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ. سن 8 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب یہ فیز شروع ہوا ہے تو یہ آیتیں نازل ہوئی جو میں نے سنائی تھی آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مسلمانوں، اہل ایمان، مدد حاصل کرو. اب جو نیا فیز شروع ہو چکا ہے تمہاری جد و جہد کا، یہ مدنی آیت ہے نا، مدنی صورت ہے. وہ جد و جہد کا دور جو تھا مکی، وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور ہے. اس میں تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، کفر پر اور شرک پر حملہ آور ہونا ہے، اقدام کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز. ان اللہ مع الصابرین. جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. نہیں، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. اور سنیے، اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان. میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے. ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے اور غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان. اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہے؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا.
لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے، کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں. اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے: تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے. اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمت. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں. کس میں؟ جنگ کے وقت. ذرائے، باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ. واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک. اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے.
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جوہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر عن المعصیہ، صبر عن الطاعہ، صبر عن الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے۔ قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں؟ وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے حضرات تواصوا بالصبر۔ میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا۔ آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخر میں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، حامیم السجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تھوڑ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں۔ دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا۔ پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح۔ معلوم نہیں ہے تو کھڑے رہے،
تو دوسرا وار مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو۔ معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی، ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس، دیکھو ابو طالب تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے، اگر اسے دولت چاہیے وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں۔ تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں۔ ویسے تو زر زن زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں، زر زن زمین، زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبا سمجھ لیجئے، زن زر اور حکومت تینوں پیشکشیں انہوں نے کی۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک، نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش، یہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے۔ کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے۔ چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑتا۔ تو عزیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ ہے صبر، یہ صبر کی آخری منزل۔ اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس، ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس۔ ایک میں صبر محض ہے، جھیلو برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو، بڑا پیارا مصرع ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو۔ وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور پھر جنگ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی۔ بدر میں 70 کو قتل کیا، مسلمان شہید ہوئے 13، 14 وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے، واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا، 14 مسلمان ادھر 70، اور احد میں 70 صحابہ شہید، ادھر 23۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، لیکن یہ کہ بد دل نہیں ہوئے، قافلہ بڑھتا رہا۔ اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانثاروں کا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جہاد، یہ قتال، یہ جنگ، یہ سرفروشی، یہ جانفشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے، یا تخت یا تختہ، یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے۔ پہلی سطح پر اللہ کی بندگی، خود اسلام، خود اطاعت میں صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر۔ دعوت میں اپنے کیریئر،
اپنے خوشنما مستقبل کا صبر اور استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور فقرے اور جملے جھیلنا، وصبر علی ما یقولون، انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، ایک صبر محض ہے، ایک مسابرت ہے، ایک یہ کہ جھیلو برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ایک یہ کہ آگے بڑھو، باطل کو للکارو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔ یہ 6 صبر میں نے آج آپ کو بتائے، 2 صبر ہیں ہر لیول کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے تو ہی مختلف چیزوں کے جہاد کے درجات بھی تب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دیکھیے جو 2-3 اعلانات ہوئے تھے ان میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے، جیسے آج بھی ہوا ہے، آج 2.25 گھنٹے ہو گئے، لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ 2 گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ جو بھی ہوا، میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ اس طرح یہ کہ اگر 1 گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ 3 دن جو ہے 16، 17، 18 3 راتوں میں 3 گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں۔ لیکن اس میں درخواست کیا ہے؟ نمبر 1، آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں، کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم، لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے۔ ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے، جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات پوچھیے، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجیے۔ میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے؟ کوئی نہیں چھیڑا۔ دیکھیے فقہی مسلک ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث مسلک ہے، ایک حنفی مسلک ہے، ایک مالکی مسلک ہے۔ ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے۔ میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے۔ اگر وہ خود صاحب علم ہے، اجتہاد کر سکتا ہے کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے۔ میں فقہی سوالات کے جوابات نہیں دیا کرتا، میرا جو طریقہ ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کا جو ہے کریں۔ ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹلز جو ہیں، دین کی بنیادی دعوت، وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے۔ اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آج 6 دن ہو گئے، 15 گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے، 2.5 گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش، اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے، وہ خلا جو رہ جاتا ہے، مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا، وہ خلا ہے، مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے ہے، اس کی سورس کیا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے قانونی ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے، اگر محسوس ہو یہ، تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان، جن سے یقین؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں، جس سے میری گفتگوؤں کے جو خلا ہے وہ پر ہو جائے اور اس سے بات اور واضح ہو جائے، تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے، اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں، یہاں کے منتظمین نے کی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر، تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں۔ لیکن خام خواہ کی بحث اور تمہیس اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا، یا کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں
ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں. اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو. افہام و تفہیم ہوگا, کام کرنا ہے بھائی. پیش نظر یہ ہے صرف جلسے کر کے تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹھ کے, یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہو, اشکالات رفع ہو, پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں, جڑیں, ایک قوت بنے, حزب اللہ بنے. تو اس کے لیے یہ کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. تو نام پتہ اپنا دیں اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کریں. جوابی تقریر جو ہے اس پہ لکھنے کی کوشش نہ کریں, سوال لکھیے. تو میں انشاءاللہ تعالی کل سے ہی کوشش کروں گا, ایک گھنٹہ روزانہ اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کہ اب آپ اپنی ہمت دیکھ لیجئے. باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز, آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ 19 کی صبح کو کوئی 9 بجے سے لے کر اور 11 ساڑھے 11